مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات، انسانی رویوں، سیلف ڈیولپمنٹ اور مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور شخصیت کو سادہ مگر مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، بہتر عادات، سیلف اویئرنیس، لیڈرشپ اور انسانی نفسیات کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ بالکل، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے مشہور سیلف ڈیولپمنٹ اور سائیکالوجی بیسڈ لیڈرشپ بکس میں سے ایک، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی، جو کہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ یہ کتاب صرف کامیابی کے اصول نہیں سکھاتی، بلکہ انسان کی سوچ، کردار، عادات، فیصلوں اور تعلقات کی بنیاد کو سمجھاتی ہے۔ اور سٹیفن کووی اس کتاب میں یہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی کامیابی صرف سکل سے نہیں بلکہ پرنسپلز، کیریکٹر اور ہیبٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ کتاب انسان کو اندر سے بدلنے یعنی انسائیڈ آؤٹ چینج کا تصور دیتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 ہے۔ اس حصے میں ہم کتاب کی ابتدائی فاؤنڈیشنل کانسیپٹس پر بات کریں گے۔ آج ہم ان چیپٹرز اور ٹاپکس کو سمجھیں گے۔ نمبر 1 پیراڈائمز اینڈ پرنسپلز، جی۔ نمبر 2 انسائیڈ آؤٹ، نمبر 3 دی 7 ہیبٹس اینڈ اوور ویو، اور نمبر 4 ہیبٹ 1 بی پرو ایکٹیو۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے اصل تصورات کو سمجھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے پیراڈائم کی ابتدا ہوتی ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر دو لوگ ایک ہی تصویر کو دیکھیں، ایک کو اس میں جوان لڑکی نظر آئے اور دوسرے کو بوڑھی عورت، جیسا کہ کتاب میں بھی ذکر ہے، تو ان میں سے سچا کون ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، نفسیاتی طور پر اگر ہم بات کریں تو دونوں ہی سچے ہیں۔ اچھا، دونوں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پیراڈائم دراصل ہمارے ذہن کا وہ نقشہ ہے یا وہ لینس ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ حقیقت میں ہے، بلکہ ہم دنیا کو ویسی دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ یعنی ہر انسان کا ایک اپنا الگ ذہنی فلٹر ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی کو سمجھانے کے لیے کووے نے وہ بہت مشہور سب وے ٹرین کی مثال دی ہے۔ وہ مثال تو واقعی بہت گہری ہے۔ کیا آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ جی ضرور۔ تصور کریں کہ مصنف نیو یارک کی ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ ماحول بالکل پرسکون تھا۔ اچانک ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اب وہ بچے بہت زیادہ شور مچانا اور چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا باپ آنکھیں بند کیے ایسے بیٹھا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک عام انسان کو تو ظاہر ہے اس پر بہت غصہ آئے گا۔ کوئی بھی سوچے گا کہ یہ کیسا بے حس انسان ہے۔ یہ بالکل، اور کووے کو بھی شدید غصہ آیا۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے قدرے غصے سے اس شخص کو ٹوکا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو سنبھالتے کیوں نہیں؟ صحیح، اور پھر اس شخص کا کیا جواب تھا؟ اس شخص نے جیسے نیند سے چونک کر آنکھیں کھولیں اور بہت ہی بوجھل لہجے میں کہا کہ جی مجھے کچھ کرنا چاہیے، ہم دراصل ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ واہ، یہ سن کر تو کوئی بھی سن ہو جائے۔ بالکل، اس شخص نے کہا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اور شاید ان بچوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تو ایک دم سے جذبات کو پلٹ دینے والی بات ہے۔ اور اسی کو پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں، حقائق نہیں بدلے تھے، بچے اب بھی شور مچا رہے تھے، لیکن کووے کے ذہن کا نقشہ فوراً بدل گیا۔ یعنی ان کا غصہ 1 سیکنڈ میں ہمدردی میں بدل گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سوچ کا زاویہ بدلتے ہی ان کے جذبات خود بخود بدل گئے۔ یہ تو بہت ہی زبردست نکتہ ہے، لیکن اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو آج کل تو ہم صرف کوئک فکسز اور شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ ہم اپنی ظاہری شخصیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے پرسنالٹی ایتھک کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کووی یہ واضح کرتے ہیں کہ ظاہری شخصیت پر کام کرنا برا نہیں، لیکن کتاب سطحی کامیابی کے بجائے کیریکٹر ایتھک یعنی گہرے کردار کی تعمیر پر زور دیتی ہے۔ اچھا، یعنی بنیاد کو مضبوط کرنا۔ بالکل،
اصول یا پرنسپلز سمندر میں موجود ایک لائٹ ہاؤس کی طرح غیر متزلزل ہوتے ہیں. آپ انہیں توڑ نہیں سکتے، آپ صرف ان سے ٹکرا کر خود کو توڑ سکتے ہیں. تو چونکہ ہمارے رویے ہمارے پیراڈائمز کے تابع ہیں، اس لیے دنیا کو بدلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے اندرون کو بدلنا ہوگا. جی بالکل. یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں. فرض کریں آپ کے پاس ڈیٹرائٹ شہر کا نقشہ ہے اور آپ شکاگو میں کوئی منزل تلاش کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے آپ کا رویہ یا گاڑی چلانے کی رفتار بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی مثبت سوچ اپنا لیں، منزل نہیں ملے گی جب تک آپ نقشہ یعنی اپنی اندرونی سوچ نہیں بدلتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہی انسائٹ آؤٹ کا اصل تصور ہے کہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے. یعنی اگر ہم باہر کے حالات کو الزام دیتے رہیں تو کچھ نہیں بدلے گا. جی، دوسروں کو الزام دینے کا نظریہ، جسے آؤٹ سائڈ ان کہتے ہیں، یہ انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا. ذاتی فتوحات یعنی پرائیویٹ وکٹریز ہمیشہ عوامی فتوحات یعنی پبلک وکٹری سے پہلے آتی ہیں. ایک منٹ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان اپنی سوچ، اقدار اور عادات کو اندر سے تبدیل کر لے تو اس کے تعلقات اور زندگی کے نتائج خود بخود بدل جاتے ہیں. بالکل. کووے کے مطابق مستقل کامیابی صرف انر پرنسپل سے ہی پیدا ہوتی ہے. واہ! اب جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ تبدیلی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے. جی بتائیں. کسی پر انحصار مت کرو، تو کیا اس سے بھی آگے کوئی منزل ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو انسانی بلوغت کے ارتقائی سفر، جسے میچورٹی کنٹینیوم کہتے ہیں، جی، اس کے 3 مراحل ہیں. اچھا، وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے ڈیپینڈنس یعنی انحصار. یہ وہ حالت ہے جہاں ہم کہتے ہیں تم میرے لیے یہ کرو، یا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. یعنی ایک طرح سے جذباتی بچپنا؟ بالکل. دوسرا مرحلہ انڈیپینڈنس یا خود مختاری کا ہے. اس میں انسان کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ اپنی ذات پر مہارت حاصل کر لیتا ہے. جو کہ آج کل کا آئیڈیل مانا جاتا ہے. جی، لیکن انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے تیسرا اور سب سے بلند مرحلہ انٹرڈیپینڈنس یا باہمی انحصار کا ہے. یعنی ہم مل کر کچھ بڑا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مؤثر تعلقات اسی مرحلے میں بنتے ہیں. کتاب کی پہلی 3 عادات ہمیں انحصار سے نکال کر خود مختار بناتی ہیں، جسے سیلف ماسٹری کہتے ہیں. اچھا، اور اگلی 3 عادات؟ اگلی 3 عادات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کیسے مؤثر کام کیا جائے. اور پھر 7ویں عادت ان سب کی تجدید کے بارے میں ہے. یہ تو بہت ہی منظم انداز ہے. تو چلے خود مختاری کے اس سفر کے پہلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ہیبٹ 1، بی پرو ایکٹیو. جی، یہ سب سے اہم عادت ہے. لیکن ایک سوال ہے یہاں، کیا پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب محض ہر وقت پازیٹیو سوچنا یا کارپوریٹ دنیا کی طرح بس آگے بڑھ کر کام پکڑ لینا ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے. پرو ایکٹیو ہونے کا تصور اس سے بہت گہرا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وکٹر فرینکل کی مثال بہت اہم ہے. وہ ماہر نفسیات جنہیں نازی کیمپ میں قید کیا گیا تھا. جی بالکل. انہیں نازی حراستی کیمپ میں قید کر دیا گیا تھا. وہاں ان کے پاس کوئی آزادی نہیں تھی. روزانہ بدترین تشدد ہوتا تھا. تو وہاں انہوں نے کیا دریافت کیا؟ اسی اندھیرے میں انہوں نے دریافت کیا کہ محرک یعنی سٹیمولس اور رد عمل یعنی رسپانس کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے. ایک گیپ ہوتا ہے. بالکل. اور اس خلا میں ہماری آزادی انتخاب چھپی ہے. ظالم ان کے جسم کو تو تکلیف دے سکتے تھے، لیکن یہ فیصلہ فرینکل کا اپنا تھا کہ وہ اندر سے کیسا محسوس کریں گے. واہ، یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے. جی، پرو ایکٹیو ہونے کا اصل مطلب ہے رسپانسبلٹی، یعنی اپنے رد عمل کا انتخاب کرنے کی صلاحیت. ایک ری ایکٹیو انسان حالات کو الزام دیتا ہے، لیکن پرو ایکٹیو انسان حالات کے تابع نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم زبان اور الفاظ پر غور کریں تو زبان سے بھی انسان کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ری ایکٹیو لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا اس نے مجھے غصہ دلایا. وہ حالات کے سامنے ہار مان لیتے ہیں. جی، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ کہتے ہیں کہ میں متبادل تلاش کروں گا یا میں اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہوں. وہ اپنا موسم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. کیا مطلب اپنا موسم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ یعنی اگر باہر موسم خراب ہے تو ری ایکٹیو انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لیکن پرو ایکٹیو انسان کے فیصلے حالات پر نہیں بلکہ اس کی ویلیوز یعنی اقدار پر مبنی ہوتے ہیں. صحیح.
اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے میرے خیال میں کووے نے سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کا تصور دیا ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی عملی تصور ہے۔ اگر میں سامعین کے لیے ایک ذہنی خاکہ بناؤں تو ہماری پریشانیوں کا ایک بڑا دائرہ ہے جسے سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، جس میں موسم، سیاست، مہنگائی سب آتا ہے۔ جی، اور اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے سرکل آف انفلوئنس، یعنی وہ چیزیں جن پر ہمارا اختیار ہے، جیسے ہماری محنت، ہمارا رد عمل۔ تو جو لوگ اختیار والے دائرے پر توجہ دیتے ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا جاتا ہے اور پریشانیاں کم ہوتی جاتی ہیں، رائٹ؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پروایکٹیو انسان حالات کا رونا رونے کے بجائے اس پر کام کرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو آج کے اس حصے میں ہم نے سمجھا کہ انسان کی کامیابی کا آغاز اس کی سوچ اور پرسیپشن سے ہوتا ہے، جی بالکل، اور یہی سوچ ہماری ہیبٹس کو تشکیل دیتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ہیبٹ 2، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اور پرنسپلز آف پرسنل لیڈرشپ کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ اور پرنسپلز آف پرسنل مینجمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بالکل، جہاں ہم مقصد، ترجیحات، ڈسپلن اور میننگ فل زندگی کے اصولوں کو سمجھیں گے۔ جی، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پچھلے حصے میں ہم نے پیراڈائمز، انسائیڈ آؤٹ چینج اور پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ کو سمجھا تھا۔ آج ہم زندگی کے مقصد، پرائیورٹیز اور پرسنل لیڈرشپ کے اہم اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے: ہیبٹ 2 بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، پرنسپلز آف پرسنل لیڈرشپ، ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ اور پرنسپلز آف پرسنل مینجمنٹ۔ جی، اور ہماری اس علمی نشست کا مقصد ان تصورات کو محض پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک طرح سے نفسیاتی گہرائی میں اترنا ہے۔ بالکل، اور پچھلی نشست میں یہ بات بہت واضح ہو گئی تھی کہ پہلی عادت یعنی پرو ایکٹیویٹی انسان کو حالات کی غلامی سے نکال کر انتخاب کی آزادی دیتی ہے۔ ہاں، اور یہیں سے اس سفر کا سب سے چیلنجنگ حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انتخاب کی آزادی ہے تو یہ دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ صحیح، مطلب آزادی تو مل گئی، لیکن اب اس آزادی کے ساتھ جانا کس منزل کی طرف ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور کتاب میں دوسری عادت بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ اسی سمت کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے مصنف ایک بہت ہی گہری اور تھوڑی سی ڈراؤنی لیکن زبردست نفسیاتی مشق کرواتے ہیں، جسے فیونرل ویژولائزیشن کہا گیا ہے۔ اچھا، جنازے کا تصور، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، مصنف کہتے ہیں کہ تصور کریں آج سے ٹھیک 3 سال بعد کسی جنازے کا منظر ہے۔ لوگ جمع ہیں، دوست، رشتہ دار اور دفتر کے ساتھ ہی اداس کھڑے ہیں، اور اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے۔ ہاں نا، اور پھر ہم چشمے تصور سے دیکھ رہے ہیں کہ باری باری لوگ کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا سننا چاہیں گے؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی کہے کہ اس شخص نے روزانہ 12 گھنٹے کام کیا اور اس کا بینک بیلنس بہت شاندار تھا؟ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں سننا چاہے گا۔ ہم تو یہی سننا پسند کریں گے کہ یہ شخص ایک بہترین دوست تھا، یا ایک شفیق انسان اور ایماندار ساتھی تھا۔ بالکل، اور یہی مشق انسان کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نکال کر زندگی کی اصل حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ آخر انسان کے لیے کامیابی کی اصل تعریف یعنی ڈیفینیشن آف سکسیس ہے کیا؟ یعنی عام زندگی میں تو ہم کامیابی کو ترقی یا تنخواہ میں اضافے سے ناپتے ہیں، لیکن جب موت کے زاویے سے دیکھیں تو یہ سب بہت بےمعنی لگتا ہے۔ بالکل بےمعنی لگتا ہے۔ وہاں صرف کردار اور اقدار کی اہمیت رہ جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر مصنف ایک بہت ہی طاقتور اصول پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز 2 بار تخلیق ہوتی ہے، یعنی all things are created twice۔ 2 بار؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیا عملی دنیا میں ہوتی ہے، جسے فزیکل کریشن کہتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم اس کی کوئی روزمرہ کی مثال لیں تو جیسے کوئی گھر بنانا ہو؟ ہاں بالکل بہترین مثال ہے۔ اب فرض کریں ایک گھر بنانا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ مزدور سیدھا اینٹیں اور سیمنٹ لا کر دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں؟
نہیں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو ایک نقشہ یا بلو پرنٹ بنتا ہے۔ صحیح۔ ہر کمرے، کھڑکی اور دروازے کی جگہ پہلے کاغذ پر یا ذہن میں طے کی جاتی ہے۔ لکڑی کا کام کرنے والے بڑھئی کا بھی پرانا اصول ہے کہ 2 بار ناپو، 1 بار کاٹو۔ اگر ذہنی تخلیق درست نہیں نا تو بعد میں اینٹیں توڑ کر دوبارہ بنانا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فکری سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم خود اپنی زندگی کا بلو پرنٹ تیار نہ کریں تو ظاہر ہے زندگی تو پھر بھی گزرے گی۔ تو کیا ہم لاشعوری طور پر کسی اور کے دیے گئے نقشے پر نہیں چل رہے ہوتے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر ہم شعوری طور پر اپنی زندگی کو ڈیزائن نہیں کرتے نا تو ہم ڈیفالٹ پر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسکرپٹ ہے جو معاشرے یا ہمارے خاندان کی توقعات اور بچپن کی کنڈیشننگ نے ہمارے ذہن میں فیڈ کر دیا ہے۔ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بس سب کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اس لیے فلاں ڈگری لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ میں ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف اس ڈیفالٹ سے نکلنے کے لیے ایک ٹھوس حل بتاتے ہیں جسے پرسنل مشن سٹیٹمنٹ کہا گیا ہے۔ یہ کسی بھی شخص کا ذاتی آئین یا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ذاتی مشن سٹیٹمنٹ لکھی کیسے جائے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کارپوریٹ کمپنی کا کام ہو کہ دیوار پر ایک مشن لکھ کر لگا دیا۔ ایک عام انسان اپنے لیے یہ کیسے طے کرے؟ میں بتاتی ہوں، یہ کوئی جادوئی جملہ نہیں ہے جو راتوں رات ذہن میں آ جائے۔ اس کے لیے انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے کچھ مشکل سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ زندگی میں کن اقدار پر یعنی ویلیوز پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی یہ طے کر لے کہ میں اپنے کریئر کی خاطر کبھی اپنے خاندان کے وقت کو قربان نہیں کروں گا۔ بالکل، یا میں ہر حال میں دیانت داری کو ترجیح دوں گا۔ جب حالات بدلتے ہیں یا طوفان آتے ہیں تو یہ اصولوں پر مبنی آئین انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور یہی ویلیوز بیسڈ لیونگ کی اصل بنیاد ہے۔ صحیح، یعنی جب زندگی کا مشن واضح ہو جائے تو ہم دراصل اپنی زندگی کی قیادت خود سنبھال لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہیں سے پرنسپلز آف پرسنل لیڈرشپ کا تصور ابھرتا نا۔ جی بالکل۔ لیکن لیڈرشپ سن کر عموماً ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کی ٹیم کو چلانا ہے۔ یہاں تو سیلف لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور اس کو سمجھنے کے لیے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اکثر ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ کتاب اس فرق کو جنگل کی ایک بڑی شاندار بصری مثال سے سمجھاتی ہے۔ اچھا، جنگل کی مثال وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں کہ گھنا جنگل ہے۔ کچھ لوگ چھریوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ اس جنگل میں تیزی سے راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عملی کام کرتے ہیں، یعنی پروڈیوسرز۔ صحیح۔ اب ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو ان چھریوں کو تیز کرنے کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، کام کے شیڈیول بنا رہے ہیں اور کارکردگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ یہ مینیجرز ہیں۔ اچھا، یہ سب تو بہت منظم لگ رہا ہے۔ تو پھر اس سارے منظر میں لیڈر کہاں ہے؟ اصل میں لیڈر وہ شخص ہے جو ان جھاڑیوں میں الجھنے کے بجائے سب سے اونچے درخت پہ چڑھتا ہے۔ وہ پورے جنگل کا اوپر سے جائزہ لیتا ہے اور نیچے دیکھ کر زور سے پکارتا ہے کہ یہ غلط جنگل ہے۔ کیا بات ہے! مطلب ہم ساری زندگی اس بات پر خوش ہوتے لیتے ہیں کہ ہم کتنی تیزی سے درخت کاٹ رہے ہیں، ہماری مینجمنٹ کتنی زبردست ہے، لیکن یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ کیا ہم صحیح جنگل میں ہیں بھی یا نہیں۔ بالکل، مینجمنٹ کا تعلق اس بات سے ہے کہ کام کتنی تیزی سے ہو رہا ہے، یعنی کامیابی کی سیڑھی چڑھنا۔ لیکن لیڈرشپ یہ طے کرتی ہے کہ کیا وہ سیڑھی درست دیوار کے ساتھ لگی بھی ہے یا نہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور اگر دیوار ہی غلط ہے نا تو ہر قدم انسان کو تیزی سے ایک غلط منزل کی طرف لے جائے گا۔ سمت کا یہ تعین اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مرکز کس چیز کو بنایا ہوا ہے۔ تو کیا ہم شعوری یا لاشعوری طور پر کسی نہ کسی چیز کو اپنا مرکز یعنی سینٹر بنا لیتے؟ جی، ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ اسے سینٹر بیسڈ لیونگ کہتے ہیں، اور اسی مرکز سے انسان کو 4 لازوال قوتیں ملتی ہیں: تحفظ یعنی سیکیورٹی، رہنمائی، دانش اور طاقت۔ اچھا، تو یہ مرکز کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ پیسے کو مرکز بنا لیتے ہیں، کچھ کام کو، اور کچھ تو اپنے کسی دشمن سے بدلہ لینے کو اس زندگی کا محور بنا لیتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ مرکز بیرونی یا عارضی ہو۔ یعنی اگر کسی کا مرکز پیسہ ہے تو اس کا احساس تحفظ تو بس اس کے بینک بیلنس سے جڑا ہوگا نا، مارکیٹ گرے گی تو اس کا سکون بھی گر جائے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔
یہاں میں تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر لانا چاہوں گا. چلیں، پیسہ یا کام تو سمجھ آتا ہے کہ عارضی چیزیں ہیں، لیکن عموماً خاندان کو زندگی کا مرکز بنانا تو بہت اعلیٰ بات سمجھی جاتی ہے. تو پھر کتاب اسے محدود مرکز کیوں کہتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر ذہنوں میں الجھن بھی پیدا کرتا ہے. دیکھیں، خاندان کا خیال رکھنا بہترین عمل ہے، لیکن جب اسے زندگی کا مرکز بنا لیا جاتا ہے تو انسان کی اپنی قدر و قیمت مکمل طور پر خاندان کے موڈ یا رویوں کی محتاج ہو جاتی ہے. صحیح. مطلب اگر بچوں نے والدین کی توقعات پوری نہ کیں تو انسان جذباتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کی سیکیورٹی کی بنیاد ہی متزلزل ہو گئی. اس لیے کتاب حل یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا مرکز صرف اصول ہونے چاہیے. یعنی پرنسپل سینٹرڈ لیونگ. تو اصولوں کو مرکز بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اصول کبھی نہیں بدلتے، وہ کسی کے موڈ یا حالات کے تابع نہیں ہوتے. دیانتداری یا انصاف جیسے اصول دائمی ہیں. جب لوگ ان کو اپنا مرکز بناتے ہیں تو انہیں درست فیصلے کرنے کی واضح رہنمائی ملتی ہے اور وہ خاندان کے لیے بھی زیادہ مستحکم سہارا بن سکتے ہیں. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کی وضاحت کی. اب جب لیڈرشپ کے ذریعے درست دیوار کا تعین ہو گیا اور مشن واضح ہو گیا تو باری آتی ہے ہیبٹ 3 کی، یعنی پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ. جی بالکل، یہ مرحلہ مینجمنٹ کا ہے جس میں روزمرہ کے کاموں کو ترتیب دیا جاتا ہے اور یہاں پرائیورٹی مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. ہاں، ترجیحات کو سنبھالنا. اور اس کے لیے کتاب فوری یعنی ارجنٹ اور اہم یعنی امپورٹنٹ کا فرق بتاتی ہے نا؟ جی، فوری کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کی توجہ فوراً طلب کرتے ہیں، جیسے بجتا ہوا فون یا کوئی اچانک آ جانے والی میٹنگ. یہ کام ہم پر بس دباؤ ڈالتے ہیں، جبکہ اہم کام وہ ہیں جو ہماری اقدار اور طویل مدتی اہداف سے جڑے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان اہم کاموں میں کوئی عجلت نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو خود پہل کرنی پڑتی ہے. بالکل، اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ٹائم مینجمنٹ میٹرکس پیش کیا گیا ہے. اس کے 4 خانے یا کوڈرنٹس ہیں. پہلا خانہ کوڈرنٹ 1 ان کاموں کا ہے جو اہم بھی ہیں اور فوری بھی. یعنی زندگی کے بحران، جیسے کل صبح کوئی پروجیکٹ جمع کروانا ہے یا کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، یہ وہ آگ ہے جسے فوراً بجھانا پڑتا ہے. درست، اور بہت سے لوگ بس اسی خانے میں زندہ رہتے ہیں. پھر آتے ہیں کوڈرنٹ 3 اور 4 جو کہ غیر اہم کاموں کے خانے ہیں. کوڈرنٹ 3 میں تو وہ کام آتے ہیں نا جو بس فوری لگتے ہیں مگر اہم نہیں ہوتے. ہاں، جیسے دفتر میں کوئی بلا وجہ آ گیا یا بے مقصد نوٹیفیکیشنز. انسان سمجھتا ہے وہ بہت مصروف ہے مگر دراصل وہ بس دوسروں کی ترجیحات پر کام کر رہا ہوتا ہے. اور کوڈرنٹ 4 تو وہ ہے جب انسان سوچتا ہے کہ بس 5 منٹ سوشل میڈیا دیکھ لوں اور 2 گھنٹے غائب. یہ تو خالص وقت کا ضیاع ہے. بالکل، اور اسی لیے جو لوگ ان 2 حصوں میں رہتے ہیں ان کا سکون غائب ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے وہ خاص خانہ جسے کامیاب لوگوں کا مسکن کہا گیا ہے، یعنی کوڈرنٹ 2. اچھا، کوڈرنٹ 2 کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کام ہیں جو اہم تو ہیں مگر فوری نہیں، جیسے صحت کے لیے ورزش کرنا، تعلقات کو وقت دینا یا منصوبہ بندی کرنا. ان کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، اس لیے لوگ انہیں کل پر ٹالتے رہتے ہیں. یہاں مجھے ایک بڑی زبردست مثال یاد آ رہی ہے. جو لوگ ہمیشہ کوڈرنٹ 1 میں رہتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہے جیسے کسی عمارت میں مسلسل آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بالٹی بھر بھر کر پانی پھینک رہے ہیں. ہاں، فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. بالکل. جبکہ کوڈرنٹ 2 میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سکون سے بیٹھ کر اس عمارت کو فائر پروف بنا رہا ہو تاکہ آگ لگے ہی نہ. لیکن ایک عملی سوال یہ ہے کہ جب چاروں طرف آگ لگی ہو تو انسان فائر پروفنگ کا وقت کیسے نکالے؟ یہ ایک حقیقی چیلنج ہے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں غیر اہم کاموں کو سختی سے نہ کہنا سیکھا جائے. ہمیں وہ جرأت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہم وقتی تسکین کی عادتوں کو زندگی سے نکالیں. اور یہ نہ کہنا تب آسان ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایک بڑی اور واضح ہاں موجود ہو، یعنی اس کا مشن. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ بات ہمیں پرنسپلز آف پرسنل مینجمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ محض یہ جان لینا کافی نہیں کہ کوڈرنٹ 2 اہم ہے. اصل چیلنج اسے مستقل مزاجی سے عملی زندگی میں شامل کرنا ہے. ہاں، روزمرہ کی سستی کو کیسے ہرایا جائے، اس کے لیے ایک مضبوط ڈسپلن اور خود مختار ارادے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ جی، لیڈرشپ سمت دیتی ہے لیکن مینجمنٹ عمل درآمد کو ممکن بناتی ہے، اور مصنف عمل درآمد کے لیے روایتی طریقوں کے خلاف ہے.
وہ روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ کی بجائے ہفتہ وار منصوبہ بندی یعنی ویکلی آرگنائزنگ پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، روزانہ کی فہرست تو بس آج کے بحرانوں میں الجھا دیتی ہے، لیکن ہفتہ وار منصوبہ بندی میں ہم اپنی زندگی کے مختلف کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ میں ایک پروفیشنل بھی ہوں اور خاندان کا حصہ بھی۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے بگ راکس اینالوجی یعنی بڑے پتھروں کی مثال دی جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کے سامنے خالی بالٹی پڑی ہے، اگر آپ اس میں پہلے ڈھیر ساری ریت بھر دیں تو کیا بڑے پتھروں کے لیے جگہ بچے گی؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر ہم سب سے پہلے بڑے پتھر بالٹی میں رکھ دیں اور پھر اوپر سے ریت ڈالیں تو ریت تو ان پتھروں کے درمیان خود بخود جگہ بنا لے گی۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بڑے پتھر دراصل ہمارے کوادرنٹ 2 کے اہم ترین اہداف ہیں، ہماری صحت اور رشتے۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی سکھاتی ہے کہ پہلے ان بڑے پتھروں کو شیڈیول میں فکس کریں، باقی چھوٹے موٹے کام خود ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات یہ چھوٹے کام ایڈجسٹ کرنے کے لیے کام دوسروں کو سونپنے کا فن یعنی ڈیلیگیشن بھی بہت ضروری ہے۔ جی، جو شخص سب کچھ تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بس ایک پروڈیوسر ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ کام منتقل کرنا سیکھتا ہے تو وہ مینیجر بن جاتا ہے۔ کتاب میں ڈیلیگیشن کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، گوفر ڈیلیگیشن اور اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن۔ ان میں کیا فرق ہے؟ گوفر ڈیلیگیشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے سر پر کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ پہلے یہ کرو پھر وہ کرو، یعنی سارا دھیان طریقہ کار پر ہوتا ہے۔ اس سے تو وقت بھی نہیں بچتا اور دوسرے بندے پر اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ دوسری طرف اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن ہے، جہاں طریقے کی بجائے نتائج پر توجہ دی جاتی ہے۔ آپ کسی کو کام دے کر اسے آزادی اور اعتماد دیتے ہیں۔ مؤثر لوگ یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو ایک پرفیکٹ زندگی کا نقشہ لگتا ہے، لیکن زندگی تو بڑی غیر متوقع ہے نا۔ ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرض کریں ہم نے بہترین ہفتہ وار شیڈیول بنا لیا، بڑے پتھر بھی رکھ دیے، لیکن اچانک کوئی جذباتی ضرورت پیش آ جائے، مثلاً کوئی قریبی دوست کسی صدمے میں ہے، تو کیا اس وقت بھی شیڈیول پر سختی سے قائم رہنا چاہیے؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ چیزوں اور شیڈیول سے زیادہ اہمیت انسانوں کی ہے۔ جب کسی کی زندگی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے تو وہ شیڈیول کا اندھا غلام نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ جانتا ہے کہ کسی انسان کی ضرورت کے وقت موجود ہونا دراصل خود کوادرنٹ 2 کا سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اس لیے محبت اور ہمدردی کی خاطر شیڈیول کو بدلا جا سکتا ہے۔ شیڈیول ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہمیں روبوٹ بنانے کے لیے نہیں۔ گفتگو کے اس اختتامی موڑ پر میں چاہوں گی کہ ہم ایک گہرے خیال پر غور کریں۔ کتاب کہتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ عادات اپناتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں لیتا، مطلب اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں کچھ منفی رویے نسلوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک فرد شعوری طور پر اصولوں پر جینا شروع کرتا ہے تو وہ زنجیر اس پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ شخص ایک ٹرانزیشن پرسن یعنی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی اور نفسیاتی ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ کامیاب لوگ اپنی زندگی اتفاق سے نہیں گزارتے، بلکہ واضح مقصد، پرائیورٹیز اور ڈسپلن کے ساتھ جیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پیراڈائمز آف انٹرڈیپینڈنس، ہیبٹ 4، تھنک ون ون، اور ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ گزشتہ حصے میں ہم نے مقصد، لیڈرشپ اور پرائیورٹیز کے اصولوں کو سمجھا تھا۔ آج ہم انسانی تعلقات، کمیونیکیشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اہم اصولوں پر بات کریں گے۔ جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ عملی حصہ ہے۔ جی، تو یہ ہمارا پارٹ 3 ہے۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا، پیراڈائمز آف انٹرڈیپینڈنس، دوسرا، ہیبٹ 4، تھنک ون ون، اور تیسرا، ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اگر ہم اس گہرے مطالعے کا آغاز کریں تو میرا مطلب ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو پچھلے حصوں میں ذاتی فتح یا پرائیویٹ وکٹری کی بات کی تھی، وہ سفر وہاں ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہیں سے تو دراصل عوامی فتح یا پبلک وکٹری کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان جب اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ جڑنے کے سفر پر نکلتا ہے۔ بالکل۔
کیونکہ ذاتی کامیابی کبھی بھی تنہائی میں مکمل نہیں ہوتی. ایک بالغ اور سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ حقیقی کامیابی دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے میں ہی ہے. چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں. ایک بات جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ تو ہمیشہ خود مختاری یعنی انڈیپینڈنس کی تعریف کرتا ہے. جی بالکل، بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے. ہاں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کسی پر انحصار نہ کرو، اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرو. تو پھر نفسیاتی اعتبار سے باہمی انحصار یعنی انٹر ڈیپینڈنس کو خود مختاری سے بھی اعلیٰ درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں ان تینوں درجوں کا فرق سمجھنا ہوگا. سب سے پہلا ہے ڈیپینڈنس یعنی انحصار. یعنی دوسروں کا محتاج ہونا. بالکل. اس میں انسان کی سوچ کا مرکز تم ہوتا ہے. مطلب تم میرے لیے کرو گے یا تمہاری وجہ سے میں ناکام ہوا. اس سے اوپر آتا ہے انڈیپینڈنس یعنی خود مختاری، جس کی ہماری سوسائٹی بہت تعریف کرتی ہے. دی کیونکہ اس میں انسان اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام اکیلے چلنے کے لیے نہیں بنا. یہیں سے انٹر ڈیپینڈنس کا تصور آتا ہے، جہاں ہم کی بات ہوتی ہے. بالکل درست. ہم مل کر کچھ بڑا تخلیق کر سکتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حقیقی تعاون یا باہمی انحصار صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اندر سے مکمل طور پر خود مختار ہو. کیا واقعی؟ مطلب ایک محتاج انسان تعاون نہیں کر سکتا؟ نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہے گا. وہ تعلقات کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا. سچا تعاون تو ایک مضبوط اور خود مختار انسان ہی کر سکتا ہے. واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے. اور اسی تعلق کو سمجھانے کے لیے کتاب میں جذباتی بینک اکاؤنٹ یا ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا بڑا دلچسپ تصور دیا گیا ہے. جی، یہ میری پسندیدہ مثالوں میں سے ایک ہے. دیکھیں، جس طرح ہم مالی بینک میں پیسے رکھتے ہیں، اسی طرح رشتوں میں ہم اعتبار یا ٹرسٹ جمع کرتے ہیں. ہاں، اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ یا سرمایہ کاری کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں، وعدے پورے کرنا اور توقعات کو واضح کرنا. اور وڈرال یا رقم نکلوانا کیا ہے؟ بے اعتباری یا توقعات کا واضح نہ ہونا. بالکل. اگر میں اسے ایک حقیقی بینک اکاؤنٹ سے ملا کر دیکھوں تو جب ہمارے مالی بینک میں بیلنس کم ہوتا ہے تو ہر لین دین مشکل ہو جاتا ہے نا. کارڈ ڈکلائن ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو رشتوں میں بھی ایسا ہی ہے. جب یہ جذباتی بینک اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے نا تو بات چیت میں ذرا سی بھی غلط فہمی ایک بہت بڑا جھگڑا بن جاتی ہے، کیونکہ اعتبار کا بیلنس تو صفر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہر بات پر شک کیا جاتا ہے. اور جب اس اکاؤنٹ میں سرمایہ موجود ہو تبھی ہم باہمی تعلقات میں ایک نئے زاویے سے سوچنا شروع کرتے ہیں، جہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ باہمی فائدہ ہوتا ہے، جسے ہیبٹ 4 یعنی تھنک ون ون کہا گیا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے کھیلوں میں یا امتحانات میں یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر ایک جیتے گا تو ظاہر ہے دوسرے کو ہارنا پڑے گا. فرسٹ پوزیشن تو ایک ہی بچے کی آئے گی نا. جی، وہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارا. ہاں، تو کیا عملی اور حقیقی زندگی میں یہ ون ون کی بات صرف ایک خیالی اور کتابی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ ون ون کوئی وقتی تکنیک نہیں ہے. یہ انسانی تعامل کا ایک مکمل فلسفہ ہے. ہمیں دو طرح کی ذہنیت کو سمجھنا ہوگا. ایک ہے اسکارسٹی مینٹالٹی یعنی کمی کی ذہنیت. یہ وہ سوچ ہے جو مانتی ہے کہ دنیا میں کامیابی محدود ہے. مطلب جیسے ایک ہی روٹی ہے، اگر دوسرے نے زیادہ کھا لی تو میرے لیے کم بچے گی. اور اسی لیے لوگ دوسروں کی کامیابی پر کڑھتے ہیں. بالکل، وہ اندر سے جلتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دوسرے کی جیت کا مطلب میری ہار ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس ہے ابنڈنس مینٹالٹی یعنی فراوانی کی ذہنیت. فراوانی کی ذہنیت یعنی سب کے لیے بہت کچھ ہے. جی، یہ ایک گہری سوچ ہے کہ دنیا میں سب کے لیے لاتعداد مواقع موجود ہے. یہ مسابقت یا کمپٹیشن کے بجائے باہمی فائدے پر یقین رکھتی ہے. اچھا، تو اس سوچ کو عملی زندگی میں لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. ایک تو آپ کا کردار یعنی آپ کی پختگی اور دیانتداری. دوسرا آپ کے تعلقات جن میں اعتبار ہو. اور تیسرا اور سب سے اہم آپ کے معاہدے اور آپ کا نظام
نظام سے مجھے اس کتاب میں موجود ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی مثال یاد آ رہی ہے۔ اس کمپنی کا صدر بڑا پریشان تھا کہ اس کے لوگ آپس میں مل کر کام نہیں کر رہے۔ جی، وہ 800 ملازمین والی مثال؟ بالکل، وہ صدر ہر سال ان 800 میں سے صرف 40 لوگوں کو بہترین کارکردگی کا انعام دیتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، 40 لوگوں کو انعام دینے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ باقی 760 لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ وہ ناکام ہے۔ بالکل، اور پھر وہ صدر ان سے تعاون کی امید کر رہا تھا۔ ہاں، جب تک آپ کا نظام ہی ون ون کو سپورٹ نہیں کرے گا، لوگ کیسے مل کر کام کریں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچیں گے نا۔ صحیح بات ہے، نظام اگر ون لوز کا ہے تو نتیجے بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اور میں یہاں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ اگر کسی رشتے یا کاروبار میں دونوں فریقین کا فائدہ نہ ہو رہا ہو تو سب سے بہترین راستہ نو ڈیل یعنی کوئی معاہدہ نہیں کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ بہت طاقتور تصور ہے۔ نا؟ مطلب تاکہ آپ مستقبل کی تلخیوں اور جھگڑوں سے بچ سکیں، مسکرا کر کہہ دیں کہ بھائی ہماری ڈیل نہیں بن سکتی۔ بالکل، نو ڈیل انسان کو ایک زبردست جذباتی آزادی دیتی ہے، لیکن ون ون تک پہنچنے کے لیے ایک اور بہت بڑی شرط ہے۔ وہ کیا؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دوسرے انسان کے لیے دراصل جیت ہے کیا۔ مطلب ہم اپنے حساب سے تو جیت نہیں طے کر سکتے نا۔ صحیح۔ اور یہ جاننے کا واحد طریقہ ایک بہترین مواصلات یا کمیونیکیشن ہے، اور یہی ہماری اگلی عادت ہے، ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، یعنی پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھائیں۔ یہ تو میری پسندیدہ عادت ہے۔ مجھے یہاں کتاب سے اس آنکھوں کے ڈاکٹر یعنی آپٹومیٹرسٹ کی وہ انتہائی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے۔ جی، وہ مثال تو واقعی کمال ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے، اور ڈاکٹر اس کا مسئلہ سنے بغیر ہی اپنا چشمہ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے۔ ہاں، اور کہتا ہے، یہ لو، یہ چشمہ میرے لیے پچھلے 10 سال سے بڑا کارآمد ہے، تم بھی پہن لو۔ مریض کہتا ہے، بھائی مجھے تو اور نظر نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر غصے میں کہتا ہے کہ تم تو بڑے ناشکرے ہو۔ بالکل، کتنا مذاقی خیز لگتا ہے نا یہ سن کر۔ کوئی بھی انسان ایسے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جائے گا۔ لیکن ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں اپنے پیاروں کے ساتھ بالکل یہی تو کر رہے ہیں۔ مرض سنے بغیر ہی اپنا نسخہ تھما دیتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھنے کے لیے نہیں سنتے۔ تو پھر کس لیے سنتے ہیں؟ وہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اسے نفسیات میں آٹو بایوگرافیکل لسننگ کہتے ہیں۔ مطلب ہم ہر بات کو اپنی ذات کے آئینے سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی کہانی بیچ میں لے آتے ہیں۔ جی، ہم بس 4 کام کر رہے ہوتے ہیں: ایویلیویٹ کرنا، یعنی فوراً فیصلہ کر لینا کہ ہم متفق ہیں یا نہیں، پروب کرنا یعنی تفتیش کرنا، ایڈوائز کرنا یعنی مشورے دینا شروع کر دینا، اور انٹرپریٹ کرنا یعنی دوسرے کی بات کو اپنے حساب سے معنی پہنا دینا۔ اوہ واو! مطلب اب اگلا انسان اپنے دل کی بات کر رہا ہے اور ہم اپنے دماغ میں اپنا جواب تیار کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کے برعکس جو اصل طریقہ ہے وہ ہے ایمپیتھک لسننگ، یعنی ہمدردانہ سماعت۔ اور یہ محض طوطے کی طرح الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، جیسا کہ بہت سی ایکٹیو لسننگ ٹیکنیکس میں سکھا دیا جاتا ہے۔ جی، وہ تو بڑا مصنوعی سا لگتا ہے کہ جو میں نے کہا آپ نے وہی لفظ دہرا دیے۔ بالکل، ہمدردانہ سماعت تو دوسرے انسان کے نظریے سے دنیا کو دیکھنے کا نام ہے، اور مصنف نے یہاں ایک بہت گہرا تصور پیش کیا ہے جسے وہ سائیکولوجیکل ایئر یعنی نفسیاتی ہوا کہتے ہیں۔ نفسیاتی ہوا؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، اگر ابھی اس کمرے سے ساری آکسیجن نکال دی جائے تو کیا آپ کو اس پوڈ کاسٹ کی یا دنیا کے کسی اور کام کی پرواہ رہے گی؟ ظاہر ہے نہیں، میرا سارا دھیان تو صرف سانس لینے پر ہوگا۔ بالکل، جسمانی بقا کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت نفسیاتی بقا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمجھے جانے کا احساس۔ جب انسان کو یہ احساس نہیں ملتا تو وہ بالکل اسی طرح تڑپتا ہے جیسے اسے ہوا نہ مل رہی ہو، اور وہ انتہائی دفاعی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ہمدردانہ سماعت کرتے ہیں تو ہم دراصل اسے نفسیاتی آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور جب اسے ہوا مل جاتی ہے تب وہ پرسکون ہو کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی ہو۔ جی پوچھیے۔ دیکھیں، آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کسی کو جلدی ہے، کیا دوسرے انسان کو اتنی گہرائی سے سننے میں ہمارا بہت زیادہ وقت ضائع نہیں ہوتا؟ مطلب پریکٹیکل یہ کتنا ممکن ہے؟
یہ بہت عام اور جائز سوال ہے۔ آپ بظاہر تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت وقت درکار ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ابتدا میں شاید آپ کو چند منٹ زیادہ لگیں، لیکن جب آپ بنا سمجھے اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں تو بعد میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جو تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، ان کو سدھارنے میں کئی ہفتے یا مہینے لگ جاتے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ درست تشخیص کے بغیر دیے گئے علاج ہمیشہ مہنگا ہی پڑتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ طویل مدت میں آپ کا بہت سا وقت بچاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اتنی گہری باتیں کی ہیں باہمی انحصار پر، ون ون پر اور نفسیاتی آکسیجن پر۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پر شعوری طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں اسٹیفن کووے نے اپنی اہلیہ سینڈرا کے ساتھ اپنی ایک گفتگو کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی محرک یعنی اسٹیمولس ہو اور ہمارا جو رد عمل یعنی رسپانس ہو، ان دونوں کے درمیان ایک خالی جگہ موجود ہوتی ہے۔ محرک اور رد عمل کے درمیان ایک خالی جگہ؟ جی، اور اسی خالی جگہ میں ہماری یہ آزادی چھپی ہے کہ ہم نے کیسا رد عمل دینا ہے۔ کیا ہم واقعی اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے ہی بولنے اور سننے کے انداز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ واہ! اگر ہم واقعی ایسا کر لیں تو ہماری زندگی کے کتنے ہی الجھے ہوئے رشتے خود بخود سلجھ سکتے ہیں۔ ہمیں بس اس لمحے میں رکنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا میں سمجھنے کے لیے سن رہا ہوں یا صرف جواب دینے کے لیے۔ بالکل، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو ایک عام رشتے کو ایک غیر معمولی اور گہرے تعلق میں بدل دیتی ہے۔ کیا بات ہے! آج ہم نے سمجھا کہ مضبوط تعلقات صرف بولنے سے نہیں بلکہ سمجھنے، احترام اور کوآپریشن سے بنتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ہیبٹ 6 سینرجائز، ہیبٹ 7 شارپن دی سا، ہیبٹ 7 رینیول اینڈ کنٹینیوس گروتھ، ہیبٹ 7 ان سائڈ آؤٹ اگین، ہیبٹ 7 جہاں ہم کریٹیوٹی، ٹیم ورک اور لائف لانگ سیلف رینیول کے پرنسپلز کو سمجھیں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے کمیونیکیشن، ایمپتھی اور ہیلدی ریلیشن شپس کے اصولوں کو سمجھا تھا۔ آج ہم کریٹیوٹی، رینیول اور لائف لانگ گروتھ کے کانسیپٹس پر بات کریں گے۔ یہ ہمارا فائنل پارٹ ہے۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ 1. ہیبٹ 6 سینرجائز، 2. ہیبٹ 7 شارپن دی سا، 3. پرنسپلز آف بیلنسڈ سیلف رینیول، 4. ان سائڈ آؤٹ اگین۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان چیپٹرز کی گہرائی میں جائیں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ریاضی کا جو سب سے بنیادی اصول ہے، یعنی 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، وہ انسانی رشتوں میں بالکل غلط ثابت ہو جائے؟ اچھا، مطلب 1 اور 1 11 والی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں کچھ ویسا ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا۔ دیکھیں، پچھلے تمام حصوں کا جو سفر تھا وہ دراصل ہمیں اسی مقام تک لانے کے لیے تھا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم نے جو پچھلی عادت سیکھی تھی، یعنی ایمپتھی یا دوسروں کو گہرائی سے سمجھنا، وہ دراصل اس چھٹی عادت یعنی سنرجی یا ہم آہنگی کی سب سے بڑی اور مضبوط بنیاد ہے۔ دیکھیں، جب انسان سچے دل سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے صرف تبھی وہ مل کر کچھ ایسا نیا تخلیق کر سکتا ہے جو اس نے اکیلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سننے میں تو ویسے بہت اچھا اور مثالی لگتا ہے، لیکن اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں، پریکٹیکل لائف کی، تو جب 2 لوگوں کی ایگو یا انا آپس میں ٹکراتی ہے یا جب ان کے خیالات بالکل مختلف ہوتے ہیں تو یہ ہم آہنگی پیدا کرنا تو ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل ہاں، ناممکن لگتا ہے۔ مطلب کیا یہ صرف ایک خیالی بات نہیں ہے؟ عام طور پر جسے ہم ٹیم ورک کہتے ہیں، وہ تو بس ایک سمجھوتا یا کمپرومائز ہوتا ہے تاکہ بس لڑائی سے بچا جا سکے۔ تو کیا سینرجی اس کمپرومائز سے کچھ الگ ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی اور حقیقی اعتراض ہے، لیکن یہیں پر اسٹیفن کووے ہمیں سوچ کا ایک نیا زاویہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، سینرجی ہرگز سمجھوتا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اگر ہم سمجھوتے کی بات کریں تو وہ دراصل ریاضی کے حساب سے 1 + 1 برابر ہے 1.5 کے۔ یعنی 1 + 1 = 1.5؟ بالکل، کیونکہ سمجھوتے میں دونوں فریق کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں۔
ایک انسان اپنی کچھ شرائط چھوڑتا ہے، دوسرا اپنی چھوڑتا ہے، اور ایک درمیانی راستہ نکال لیا جاتا ہے جہاں کوئی بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہوتا۔ صحیح، مطلب کوئی کریٹو پروسیس شامل نہیں ہوتا اس میں؟ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن سینرجی کا مطلب ایک تیسرا راستہ یا تھرڈ آلٹرنیٹو دریافت کرنا ہے۔ تیسرا راستہ؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے خیالات سے ہٹ کر کوئی بالکل نئی چیز تخلیق کی جا رہی ہے؟ ذرا اسے مزید کھول کر بیان کریں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو دونوں کے ابتدائی خیالات سے کہیں بہتر، نیا اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ سینرجی کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس اصول پر ہے کہ کل اس کے اجزاء کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے، یعنی the whole is greater than the sum of its parts۔ تو ایک اور ایک مل کر 3 یا شاید اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے، جیسے رائٹ برادرز کی۔ رائٹ برادرز، جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان اکثر شدید بحث ہوا کرتی تھی۔ مطلب ایک بھائی کا سارا فوکس ہوائی جہاز کو ہوا میں اٹھانے یعنی لفٹ پر تھا، جبکہ دوسرے کا سارا زور اسے آگے دھکیلنے یعنی پروپلشن پر تھا۔ اوہ، تو ان کے زاویے بالکل مختلف تھے۔ جی، اب اگر وہ محض سمجھوتا یا کمپرومائز کر لیتے نا، تو شاید ایک اوسط درجے کی مشین بنتی جو کبھی اڑ نہ پاتی۔ لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے اختلافات کو دبانے کے بجائے ان کا احترام کیا۔ ان کے اسی شدید مگر تعمیری اختلاف نے ایک تیسرا راستہ نکالا۔ واو، اور دنیا کا پہلا کامیاب ہوائی جہاز بن گیا۔ بالکل۔ تو مختلف آراء کا ہونا کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خام مال ہے، را مٹیریل ہے، جس سے کوئی بڑی چیز تخلیق پاتی ہے۔ یہ واقعی ایک چشم کشا مثال ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگ اس ذہنی سطح پر پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ جب خیالات مختلف ہوں تو انسان قدرتی طور پر دفاعی یا ڈیفینسو ہو جاتا ہے نا؟ اسی لیے ٹرسٹ یعنی اعتماد، رسپیکٹ اور اوپن کمیونیکیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک دو لوگوں کے درمیان وہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھرا ہوا نہ ہونا، وہ دفاعی انداز میں ہی بات کریں گے۔ لیکن جب وہ مختلف آراء کو اہمیت دینا یعنی ویلیوئنگ ڈفرینسز شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی توانائیاں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے بجائے مل کر مسئلہ حل کرنے پر لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں اس کی ایک اور بہترین مثال نیچر یا فطرت سے دی گئی ہے۔ اگر دو مختلف پودوں کو ایک ساتھ قریب بو دیا جائے نا، تو ان کی جڑیں مٹی کے اندر آپس میں الجھ کر ایک دوسرے سے نہیں لڑتی۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ مل کر اس مٹی کے معیار کو اتنا بہتر بنا دیتی ہیں کہ دونوں پودے اکیلے اگنے کی نسبت کہیں زیادہ تیزی اور مضبوطی سے بڑھتے ہیں۔ واو! جب ہم جڑوں کے ملنے اور ایک ساتھ بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کر ہی ذہن میں ایک زبردست توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انسانی ذہن اور جسم کوئی مشین تو نہیں ہے نا؟ بالکل۔ مطلب مسلسل اس سینرجی کرنا، نئے راستے تلاش کرنا اور ہر وقت اپنی بہترین کارکردگی دکھانا، یہ سب بہت زیادہ تھکا دینے والا عمل ہو سکتا ہے۔ تو ہم خود کو مکمل طور پر نڈھال ہونے یا برن آؤٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہی سے ہماری 7ویں عادت کا آغاز ہوتا ہے، جسے مصنف نے شارپن دی سو یعنی اپنی آری کو تیز کرنا کا نام دیا ہے۔ یہ دراصل وہ بنیادی عادت ہے جو باقی تمام 6 عادات کو ممکن اور زندہ رکھتی ہے۔ ہاں، اس کے نام میں ایک بہت گہری کہانی چھپی ہے۔ کتاب میں ایک لکڑہارے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ ضرور سنائیں وہ کہانی۔ تو ایک شخص جنگل میں گھنٹوں سے پوری طاقت لگا کر ایک درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ہے، انتہائی تھک چکا ہے اور اس کی رفتار مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوئی راہگیر اس کے پاس سے گزرتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے، تمہاری آری کند ہو چکی ہے، چند منٹ رک کر اسے تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارا کام بہت آسان اور جلدی ہو جائے گا۔ تو وہ لکڑہارا جھنجھلا کر اور غصے میں جواب دیتا ہے، دیکھتے نہیں ہو میرے پاس آری تیز کرنے کا وقت نہیں ہے، میں درخت کاٹنے میں بہت مصروف ہوں۔ واو!
یہ کہانی بظاہر بہت سادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن انسانی نفسیات کا کتنا گہرا عکس پیش کرتی ہے۔ مطلب انسان اپنی روزمرہ زندگیوں میں اکثر بالکل اسی لکڑہارے کی طرح برتاؤ کر رہا ہوتا ہے، بالکل، ہم سب اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہے نا؟ وہ کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کام کو بہتر انداز میں کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ تو شارپن دا سو کا اصل مطلب کنٹینیوس سیلف رینیول، یعنی مسلسل ذاتی تجدید ہے۔ مصنف نے انسانی وجود کو 4 بنیادی جہتوں یا ڈائمینشنز میں تقسیم کیا ہے۔ تو آئیے ان چاروں ڈائمینشنز کو ذرا تفصیل سے اور ان کے پیچھے چھپی سائنس کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلی جہت ظاہر ہے جسمانی تجدید یعنی فزیکل رینیول ہے، لیکن کیا اس کا مطلب صرف جم جانا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ جسمانی تجدید کا مطلب اپنے جسم کو وہ بنیاد فراہم کرنا ہے جس پر باقی ساری زندگی کھڑی ہے۔ اس میں مناسب اور صحت بخش غذا، آرام اور ورزش شامل ہیں۔ اب اگر ہم اس کی نیورو بایولوجی کو دیکھیں نا، تو جب انسان چہل قدمی کرتا ہے یا ورزش کرتا ہے تو وہ صرف کیلوریز نہیں جلا رہا ہوتا، وہ دراصل جسم سے ذہنی دباؤ پیدا کرنے والے ہارمونز جیسے کورٹیسول ان کو خارج کر رہا ہوتا ہے اور ذہن کو پرسکون کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم کام کی میز سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے واک کرتے ہیں تو ہمارا دماغ دراصل آرام کی حالت میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، اکثر سب سے بہترین آئیڈیاز انسان کو خاموشی سے واک کرتے وقت یا نہاتے وقت آتے ہیں۔ ہاں، شاور تھاٹس۔ بالکل، شاورڈ تھاٹس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسکرین سے ہٹ کر ذہن کو آرام دیتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ پس منظر میں یعنی بیک گراؤنڈ میں تمام بکھری ہوئی معلومات کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے ہماری دوسری جہت یعنی ذہنی تجدید یا مینٹل رینیول جنم لیتی ہے۔ ذہنی تجدید کے حوالے سے ایک المیہ یہ بھی ہے نا کہ جیسے ہی انسان اسکول یا یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا ہے۔ لوگ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا سارا وقت تفریح یا سکرینز کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ذہن کو زن لگنے کی شروعات ہوتی ہے۔ ذہنی تجدید کا مطلب ہے مسلسل مطالعہ کرنا، کچھ نیا سیکھنا، لکھنا اور اپنے ذہن کی وسعت میں اضافہ کرنا۔ مطلب صرف ٹی وی دیکھنا یا سوشل میڈیا اسکرول کرنا ذہنی آرام نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو صرف ڈسٹریکشن ہے۔ ذہن کو وسیع اور چیلنج کرنے والے خیالات میں غرق کرنا ہی اصل ذہنی تجدید ہے۔ صحیح۔ اور تیسری جہت جو ہمارے جذبات اور رشتوں سے جڑی ہے، وہ ہے جذباتی اور سماجی تجدید، یعنی ایموشنل اور سوشل رینیول۔ یہ تجدید ہماری روزمرہ کی زندگی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کے دوران ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان دوسروں کی بے غرض خدمت کرتا ہے نا، سچی ہمدردی یا ایمپتھی دکھاتا ہے اور ون ون یعنی سب کی جیت والی ذہنیت کے ساتھ رشتوں کو نبھاتا ہے، تو اس کے اندر ایک انٹرنسک سیکیورٹی یا اندرونی تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اندرونی مضبوطی۔ بالکل، یہ اسے جذباتی طور پر اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ چھوٹی موٹی تنقید یا ناکامی نہ اسے اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اور چوتھی جہت روحانی تجدید یعنی اسپریچول رینیول۔ یہ جہت انسان کا وہ مرکز ہے جو اسے اس کے بنیادی اقدار یا ویلیوز سے جوڑتا ہے، اور میرا خیال ہے ہر انسان کے لیے اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی مراقبہ یا میڈیٹیشن کے ذریعے سکون پاتا ہے، کوئی فطرت کے قریب وقت گزار کر، اور کوئی اپنے عقائد و فلسفے پر گہرائی سے غور کر کے۔ یہ جہت دراصل انسان کو یہ یاد دلاتی ہے نا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ اس کی ذات کی گہرائیوں میں روشنی ڈالتی ہے اور اسے روزمرہ کی سطحی پریشانیوں سے بالاتر سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص جسمانی طور پر تو بہت فٹ ہے، وہ روزانہ ورزش بھی کرتا ہے، اس کا کیریئر بھی شاندار ہے، لیکن وہ اپنی جذباتی اور روحانی حالت پر بالکل توجہ نہیں دیتا، تو کیا پھر بھی ہم اسے کامیاب کہیں گے؟ ان چاروں ڈائمینشنز میں بیلنس برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔
اسٹیفن کووے واضح کرتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایک جہت کو بھی نظر انداز کرے گا نا تو اس کا انتہائی منفی اثر باقی تینوں پر پڑے گا۔ اچھا، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، انسان کوئی الگ تھلگ حصوں کا مجموعہ تھوڑی ہے۔ اگر ایک شخص معاشی اور جسمانی دوڑ میں سب کچھ حاصل کر لیتا ہے لیکن جذباتی یا روحانی طور پر کھوکھلا ہے تو وہ لانگ ٹرم گروتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ جلد یا بدیر وہ شدید تھکاوٹ، بے حسی اور برن آؤٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے ہم جم میں ورزش کرتے ہیں۔ مطلب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلز جم میں وزن اٹھاتے وقت بنتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیسے؟ جم میں تو دراصل مسل کے ٹیشوز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ مسلز تب بنتے ہیں جب انسان گھر جا کر گہری نیند سوتا ہے اور جسم کو آرام دیتا ہے، یعنی جو ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے نا، اسی کے دوران ہی اصل نشو و نما ہوتی ہے۔ واو! تو ہماری شخصیت اور صلاحیتیں بھی مسلسل کام کرنے سے نہیں بلکہ اس ریسٹ اینڈ رینیول کی حالت میں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ تشبیہ یعنی یہ انالوجی کمال کی ہے۔ تجدید ذات دراصل وہی ریکوری کا عمل ہے جو انسان کو اگلی بار زیادہ وزن اٹھانے کے قابل بناتا ہے، اور جب انسان متوازن انداز میں ان چاروں جہتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے نا تو وہ ایک نئے فکری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ اسے مصنف نے دی اپورڈ اسپائرل یعنی اوپر کی جانب سفر کا نام دیا ہے۔ یہ مسلسل بہتری کا ایک ایسا چکر ہے جو انسان کو ہر بار ایک بلند تر سطح پر لے جاتا ہے۔ اس اپورڈ سپائرل پر آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی آٹومیٹک عمل ہے جو بس خود بخود ہوتا رہتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے انسان کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے 3 بنیادی اصول ہیں: لرن یعنی سیکھنا، کمٹ یعنی عہد کرنا، اور ڈو یعنی عمل کرنا۔ لرن، کمٹ، ڈو۔ جی، انسان کو مسلسل سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اور پھر اسے حقیقتاً اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہ تینوں اقدامات مل کر ایک ایسا طاقتور انجن بناتے ہیں جو انسان کو زندگی بھر کی ترقی یا لائف لانگ لرننگ پر گامزن رکھتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ایک جگہ سمویا جائے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے پرو ایکٹیویٹی سے آغاز کیا، ذاتی اہداف مقرر کیے، وقت کو مینج کیا، دوسروں کے ساتھ جیت کے اصول پر کام کیا، اور آج ہم تجدید اور ہم آہنگی تک پہنچ گئے۔ یہ 7 عادتیں مل کر انسان کو کس حتمی منزل تک لے کے جاتی ہیں؟ اس کا جواب کتاب کے بالکل آخری حصے یعنی انسائیڈ آؤٹ اگین میں پوشیدہ ہے۔ مصنف کتاب کے اس حتمی پیغام کو واضح کرتے ہیں کہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی کبھی بھی وقتی تکنیک سے نہیں آتی۔ ہاں، آج کل تو ویسے شارٹ کٹس کا دور ہے۔ بالکل، آج کل ایسی ہزاروں کتابیں ہیں جو شارٹ کٹ سکھاتی ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کی چالیں بتاتی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں صرف پتوں اور شاخوں پر کام کرنے کے مترادف ہیں۔ یعنی رویوں یا بیہیویئرز کی سطح پر تبدیلی اور کردار یا کیریکٹر کی سطح پر تبدیلی میں واضح فرق ہے۔ اگر میں اس بات کو ایک بہت ہی سادہ مثال سے سمجھنا چاہوں۔ جی بالکل، بتائیں۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں صرف اس لیے مسکرا رہا ہے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے اور وہ پروموشن لینا چاہتا ہے، صحیح۔ تو یہ صرف رویے کی تبدیلی ہے، یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اس لیے مسکراتا ہے کیونکہ وہ حقیقی طور پر دوسروں کی عزت کرتا ہے تو یہ کردار کی تبدیلی ہے۔ بالکل درست، یہی انسائیڈ آؤٹ یا اندر سے باہر کا فلسفہ ہے۔ یہ 7 عادات کوئی ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ ایک کٹی ہوئی شاخ پر ہریالی چپکانے کا کام نہیں ہے، بلکہ انسان کی جڑوں کو پانی دینے کا عمل ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ بالکل۔ جب انسان اپنی بنیاد اصولوں یا پرنسپلز پر رکھتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ناقابل تسخیر کتب نما یا کمپس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے دنیا کیسی ہی کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، وہ اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا۔ ہم دنیا کو باہر سے نہیں بدل سکتے، تبدیلی کی شروعات ہمیشہ
ہمیشہ اپنے اندر سے کرنی پڑتی ہے۔ اسٹیون کوی کی یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف گولز حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ کیریکٹر، ڈسپلن، ریلیشن شپس اور کنٹینیوس گروتھ کا مجموعہ ہے۔ جب انسان اپنی سوچ بدلتا ہے تو اس کی عادات بدلتی ہیں، اور جب عادات بدلتی ہیں تو پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ تھی دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی جرنی۔ اگر آپ کو مائنڈ ٹاک کا یہ پوڈ کاسٹ سیریز پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اپنی زندگی، سوچ اور شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی سائیکولوجیکل بک اور انسانی ذہن کے ایک نئے پہلو کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت گہرا سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر واقعی مؤثر ہونے کا راز مسلسل سیکھنے اور عمل کرنے کے اس اپورڈ اسپائرل میں پوشیدہ ہے، تو ذرا سوچئے گا آج آپ کے ذہن کا وہ کون سا پرانا اور فرسودہ خاکہ یا پیراڈائم ہے جس سے آپ نے کبھی چیلنج ہی نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسی پرانی سوچ ہے جو آج آپ کو اپنی آری یا سوتیز کرنے سے روک رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔